الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإنما أخطأه لم يكن لن يصيبه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اس کی بھلائی پر بھی اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لیں کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہیں تھی. یہ تقدیر کا جو مسئلہ اور تقدیر کا جو عقیدہ ہے ایک مسلمان کا، یہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے. اور یقین رکھیں کہ مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس تقدیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم نعمت نہیں ملی جو نعمت تقدیر کی ہے. ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی حادثہ پہنچتا ہے، اور اگر اس کو اس تقدیر پر ایمان ہے تو بے ساختہ زبان سے جملہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں. ہاں، وقتی تکلیف تو آدمی کو ہوتی ہے، وقتی پریشانی تو آدمی کو پیش آتی ہے، لیکن اگر اس کا تقدیر پر ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھارس عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قلبی اور ذہنی طور پر سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہے اور اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کے اجر اور ثواب کو وہ نہیں مانتا، تو اس کو کیسے تسلی ہوگی؟ اس کی تسلی کے لیے کیا سامان ہوگا؟ اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، اور جیسے سخت سے سخت صدمہ بھی ہوتا ہے تو بس وہ جو یہ جملہ کہتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بظاہر کہنے کو تو ایک جملہ ہے، لیکن اس میں دلوں کے اطمینان کا اتنا سامان ہے کہ کسی اور ملت اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا اس پر ایک تقدیر پر بھی ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر بھی بری تقدیر بھی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اس کا خیال رکھنا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اسی روایت میں ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ. اور اس بات کا تو یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں تو تجھے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے. اور اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کوئی ضرر پہنچا دیں تو وہی ضرر تجھے پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. جو اللہ نے نہیں لکھا، پوری دنیا کی مخلوق مل جائے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا. اور جب ایک آدمی کا یہ ایمان بن جائے اور ایک آدمی کا یہ یقین ہو جائے کہ نفع دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے جو مقدر میں ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے،
تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ وما يسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في الارض ولا کیا ہے ولا رطب یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کا کوئی پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے پھر وہ حرکت کرتا ہے، اور اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اذن اور اجازت ہوتی ہے تو وہ حرکت کرتا ہے پتا، ورنہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جب ایک پتا اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو انسان کے ساتھ جو پیش آنے والے حوادثات اور واقعات ہیں تو کیا وہ از خود ہی واقع وقوع پذیر ہو رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ کسی اللہ رب العالمین کی قدرت کے ماتحت ہیں یہ چیزیں، اور اللہ کے حکم سے نفع بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، یہی ہے تقدیر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اگر تجھ پر کوئی واقعہ آ جائے تو یوں مت کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں ہو سکا، نہیں، جو ہو چکا اس پر یقین کرنا کہ اللہ کی طرف سے ہوا، ختم۔ ظاہر ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تدبیر مغلوب ہے اور تقدیر غالب ہے، تقدیر غالب ہے تدبیر پر۔ انسان بے شمار دن بھر کی پلاننگ کر کے گھر سے نکلتا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے روزانہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ میں یہاں جاؤں گا، پھر وہاں جاؤں گا، پھر یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب شام کو واپس آتا ہے تو وہ سارا کا سارا خواب جو دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر غالب آ گئی کائے پر؟ تدبیر پر۔ تقدیر غالب آ گئی تدبیر پر، تو تقدیر جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے ایک مسلمان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس نہ تقدیر کا عقیدہ ہے، نہ وہ اللہ کو جانتا ہے، نہ قیامت کے دن کو جانتا ہے، نہ جزا سزا کے دن کو جانتا ہے، نہ ثواب اور اجر کو جانتا ہے۔ اس کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور مسلمان کا ان ساری کی ساری چیزوں پر مکمل ایمان ہے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ تقدیر پر جیسے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ایمان اور وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر یہ دنیا کے حالات اور یہ مد و زجر اور یہ نشیب و فراز یہ پریشان آدمی کو نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے مقدر میں تھا، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ بس اللہ کی طرف جب آدمی رجوع کرتا ہے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنے عقیدہ درست کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔